رب العالمین حمد الشاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا امیم الجود والعطاء ماحِ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کم کر لیں، آخری بھی، باقی ٹھیک ہے اب ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین اکرام، ٹھیک ہے آواز؟ ٹھیک ہے، اچھا، جزاک اللہ۔ یہ سورہ نور ہے اور اس کی آیت نمبر 36 مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ حضرات کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کریمہ پر ہم آخر میں چند کلمات عرض کریں گے۔ جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اور اپنے آقا کی شان قرآن مجید سے پڑھنے کو جی چاہتا ہو تو اس آیت کریمہ سے پہلی جو آیت ہے، یعنی آیت نمبر 35 سورہ نور کی،
وہ بھی گھر جا کے اپنے اپنے قرآن مجید سے ترجمہ یا تفسیر جو بھی آپ کو میسر ہو پڑھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو الحمد سے لے کے والناس تک ہر آیہ کریمہ سے ہمیں اپنے آقا کی شان کے سنہری موتی جھلکتے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ آیات وہ ہیں جو ہم جیسے بہت تھوڑا سا پڑھے لکھے جو افراد ہیں، تھوڑا پڑھے، وہ بھی اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات واضح ہو رہی ہے آپ پر؟ سبحان اللہ۔ بعض آیات تو وہ ہوتی ہیں جن کے لیے عالم ہونا، مفسر ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، عربی دان ہونا لازم ہوتا ہے۔ بعض آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم جیسے تھوڑا سا پڑھے ہیں بس وہ بھی لطف لے لیتے ہیں، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ آیتیں ہیں نا یہ ساری، تو کچھ آسان، تو اس سے جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 35، وہ آپ گھر جا کے پڑھیے گا تو انشاءاللہ العزیز ایمان نور علی نور ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ آیت میں بھی اللہ نے بھی کہا ہے نور علی نور۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک، اللہ۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر میں آپ کی خدمت میں آخر میں کچھ چند کلمات عرض کروں گا۔ دراصل ابھی صبح 10:30 بجے دل بہت زیادہ میرا پریشان ہو گیا ہے، ابھی تک میں اپنے ذہن کو مطمئن کر رہا ہوں اپنی بات چیت آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے محلے دار یہاں ہم سے بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے ساتھی ہیں، طارق صاحب نمکو والے، تو صبح ان کی اہلیہ یعنی رات ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، صبح جنازہ تھا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے اس کے، ایک بیٹا، 2 بیٹے، جی 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ یہ پہلے اس کے بچے نہیں تھے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دکھا دیا، تو خیر کیونکہ اللہ نے اس در سے کرنی تھی، کرتا تو اللہ ہی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے اس کو بیٹیاں بھی دیں، بیٹا بھی عطا فرمایا۔ یہ جو اے سی لگے ہوئے ہیں یہ وہی سارے لگواتے ہیں، وہی بل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا کرے۔ تو اس کی اہلیہ بیچاری پھر اللہ کی رحمت تھی اس پہ فوت ہو گئی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھی ہے، تو میں کوشش کروں گا پھر بھی آپ حضرات کو جو پروفیسر صاحب نجم الغفور صاحب تو نہیں آج آ سکے، ان کا سوال تھا جو گزشتہ خطبہ جمعہ سے چل رہا تھا، میں کوشش کرتا ہوں ان تینوں عنوانات کو تھوڑا تھوڑا میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں، جو بات چل رہی تھی مختصر وقت میں صحیح۔ پہلا جو گزشتہ جمعے کو یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ آخر حضرت خواجہ عبد المطلب حضور کے دادا جان کے زمانے میں جب دشمن ابرہ بادشاہ یمن سے لشکر لے کر آیا، حملہ آور ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، لیکن بعد میں 63 ہجری میں اور پھر اس کے بعد 80 کے قریب حجاج بن یوسف نے اور یزید نے دونوں نے خانہ کعبہ پر لشکر کشی کی۔ یزید نے بھی نمیر، حرس بن نمیر اور منجنیق کے ساتھ مسلح کر کے سپہ سالار تھا وہ بھیجا، اور نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ پر، مکہ پاک پر حملہ کیا، معاذ اللہ خاکم بدہن اس نے مدینہ شریف پر بھی حملہ کیا، استغفر اللہ، رسول اللہ کی مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں بھی 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور اس بدبخت
کی فوج مسجد نبوی شریف کے صحن میں اس نے گھوڑے باندھے، یہاں تک کہ آپ جناب کے ممبر شریف کے پاس بھی گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور اس نے اعلان کر دیا یزید کی طرف سے کہ 3 دن کے لیے شہر مدینہ تم پر حلال ہے، جو جی چاہے کرو۔ استغفر اللہ۔ اور پھر جو جو بدبختیاں کی اس کی فوج نے وہ ایک الگ داستان ہے۔ اسی طرح پھر اس نے خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر وہاں پر کی خلافت تھی، وہاں پر عبداللہ بن زبیر نے بھی مکہ میں اپنی خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کے کچھ گفتگو پہلے بھی عرض کی تھی، بقیہ گفتگو تھوڑے سے وقت میں میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں تو ابابیل آ گئی اور کعبے کو بچا لیا۔ یزید کے دور میں کیا ہوا؟ ابابیل کیوں نہ آئی، کعبہ تو وہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، غلاف جلا دیا، دیواریں گرا دی۔ کعبہ تو وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، اب ابابیلیں کہاں گئی؟ تو اس پر ایک جواب تو میں نے عرض کر دیا تھا۔ اب اس سے اگلی بات جو ویسے بھی ان دنوں میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جب یزید کے دور میں دشمن خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور نقصان پہنچایا اور نابود کیا خانہ کعبہ کے غلاف کو اور دیواروں کو، یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام صرف عرب میں ہی نہیں تھا، ہندوستان تک پہنچ چکا تھا، بر اعظم افریقہ تک پہنچ چکا تھا، بر اعظم یورپ تک پہنچ چکا تھا۔ اب اسلام اور مسلمان اتنے کمزور نہیں تھے کہ جو مل کر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہ کر سکیں۔ اب میرا خیال ہے میں آسانی کے ساتھ بات آپ پر واضح کر چکا ہوں، یعنی ترکی، آج جو ترکی ہے اس کے ساتھ جو ایک درمیان میں ایک شہر ہے اسے کہتے ہیں سائپرس، آدھا ترکی کے ساتھ ملتا ہے، آدھا یورپ میں۔ اس وقت اس کا نام تھا قبرس، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی اہل اسلام اور مجاہدین اس کو فتح کر چکے تھے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ جان کا بھی دربار شریف اور مزار مقدس وہیں پر ہے، سائپرس میں ہے، قبرس میں ہے۔ اتفاق سے یہ جگہ ہم نے جن سے خریدی تھی یہ والی، ان کا نام تھا چوری اقبال، اس کا ایک بیٹا وہیں پر ہوتا ہے، اور وہ مجھے یہاں آ کے پھر سنایا کرتا ہے بات چیت، اور جو معجزات ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کرامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ جان حضرت بی بی ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کی بھی ہے، کہ وہاں پر بھی مزار کے اوپر ایک پتھر فضا میں معلق تھا، بہت بڑا پتھر، اللہ اکبر۔ تو اب پھر جملے کو ذرا دوبارہ سنیے، بالکل ایسے ہی جیسے آج یہودی بنی اسرائیلی جن کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 80 اور 90 لاکھ کے درمیان ٹوٹل یہودی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، لیکن کس طرح وہ بیت المقدس پر، مسجد اقصیٰ پر کس طرح وہ قابض ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے۔ تو 1.5 ارب مسلمان مل کر بھی اگر بیت المقدس کو نہیں بچا سکتے تو پھر ابابیلوں کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جملہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ ترکی میں جو آج کل صدر ہیں اردوان، وہ نہیں بلکہ جو ان کے دور نجم الدین نجم جو اربکان، جو سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں ترکی کے، چند دن پہلے ان کا ایک بیان آیا ہوا تھا، فیس بک پر بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اس نے بھی یہی لکھا تھا کہ مسلمان اگر آپ بیت المقدس کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہو
تو آپ غلط فہمی پر ہو۔ آج اگر اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو بھیج دے تو وہ یہودیوں کو پتھر نہیں ماریں گے، وہ مسلمانوں کو تلاش کر کر کے پتھر ماریں گے۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا علیہ السلام، تب حضرت عبد المطلب تھے یا ان کے صاحبزادے تھے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب یزید کا زمانہ تھا اور حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، تب اسلام اور مسلمان اتنی قوت، اتنی پاور رکھتے تھے، اتنی بڑی فوج رکھتے تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں اسلام پھیل چکا تھا، اور اسلام کا جھنڈا بر اعظم ایشیا پر، بر اعظم یورپ پر، بر اعظم افریقہ پر، مصر بر اعظم افریقہ میں ہے، اس سارے تینوں بر اعظموں پر لہرا چکا تھا۔ جب اسلام اور مسلمان اس قدر وسیع تعداد میں موجود ہو چکے ہوں تو پھر اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ابابیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو خود کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے اب حیدری، یار آئیے حیدری۔ آئیے اس پر میں ایک چھوٹی سی دلیل پیش کروں۔ جب رسول پاک غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ صرف 313 تھے، اور ان کی جنگی قوت کتنی تھی؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنگی صلاحیت۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والی ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس کالی سی کالی کملی والے پر۔ ان کے پاس کل، اللہ اکبر، پھر جملہ سنیے، کل اس وقت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سال کی محنت مکے کی اور 1 سال کی مدینے کی، 14 سال کی کل محنت میرے آقا کی، 313، ان میں بھی 2 بچے 8-10 سال کے بھی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ اور یہ لشکر لے کے پہنچے، بس جملہ اب سنیے گا۔ جب میرے آقا اپنی کل محنت، 14 سال کی ساری کمائی جو حضور نے کی ہوئی تھی، اور جس کے بدلے میں گالیاں بھی کھائیں، پتھر بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوئے، وطن بھی چھوڑا، ساری کمائی 313 مومن تھے، جب لے کے آ گئے تو آواز قدرت آئی، فضائے، اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب جو کچھ تیرے پاس تھا تو لے آیا، اب میں فرشتوں کی فوج بھیج رہا۔ اللہ اکبر، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000، اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 9000۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، اور یہ جملہ سن کر ذرا زبان کے تالے کھولیے گا، وہ خالی نوری لباس پہن کر نہیں آئے، میرے آقا کی فوج کی وردیاں پہن کر۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، نعرے حیدری، صاحب مزار میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے اچھا اولاد کے لیے تو سارے ہی دانشور ہوتے ہیں، میرے ابا جی قبلہ دانشور آدمی تھے، وہ ایک جملہ مجھے کہا کرتے تھے، میں نے وہ لکھ کر اپنے کمرے میں لگایا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ یہ صاحب مزار دربار شریف والے بابا جی کا قول یاد رکھیے گا اور اسے تبرک سمجھیے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہوتا،
لیکن اللہ کی مدد آتی اس وقت ہے جب انسان اپنی ساری محنت صرف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب ہم نے یہ جگہ لی تھی تو ہمارے پاس کوئی 2-3 لاکھ روپے تھا، ٹوٹل 3 لاکھ یا اس کے قریب، اور 18 لاکھ کی ہم نے یہ جگہ خرید لی۔ تو میں ظاہر پریشان بھی تھا اس زمانے میں، 2003 کی بات ہے۔ تب آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے اگر آپ کہو کہ آپ کچھ نہ کرو اور صرف بیٹھ کے وظیفہ پڑھ کے دعا مانگتے رہو اور پیسے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی محنت ساری لگا دیتا ہے، اپنی قوت صرف کر دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی اور سورہ یہ غزوہ بدر میرے سامنے آیا تو یقین آ گیا کہ یہی حق ہے کہ اللہ نے مدد بھیج دی، لیکن بھیجی تب تھی جب حضور اپنے 313 مجاہد لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میری سرکار نے آ کے کہا باری تعالیٰ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں۔ یہ ایک ناز کا جملہ ہے، ناز کا، یہاں تک کیا نیاز، جو میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں، یہ نیاز ہے۔ اور آگے ناز کا جملہ بھی سنو، اپنا ایمان تازہ کرو۔ ایک جملے میں میرے آقا نے اپنی نیاز مندی بھی دکھائی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا محبوب اور حبیب ہونے کا ناز بھی دکھایا ہے۔ نیاز مندی یہ تھی، ہاتھ باندھ کے کہا، سجدے میں سر رکھ کے کہا باری تعالیٰ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے آیا ہوں۔ اور ناز کا جملہ یہ تھا، سر اٹھا کے کہا باری تعالیٰ اگر آج یہ میرے مجاہد مارے گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ آہا، یہ ناز تھا۔ آہا، اللہ اکبر۔ آہا، ایک بار پھر کہیے نعرہ حیدری۔ یہ تھا ناز۔ یہ تھا ناز۔ اور پھر فرشتوں کا آنا تو قرآن مجید میں آپ سنتے ہی رہتے ہو، 2 جگہوں پہ ہے، سورہ انفال میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے اور انفال میں بھی ہے۔ لیکن وہ فرشتوں کا جانا بھی بڑے لطف کی بات ہے، وہ پھر کبھی سناؤں گا۔ یہاں پر بات مکمل ہو جائے، جیسے آج بیت المقدس ہے، اس کے لیے بھی ابابیلوں نے نہیں آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو اتنی عزت اور عظمت اور وقار اور ایٹمی طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، وہ اسی لیے ہیں۔ ایٹم بم چلانا مقصد نہیں ہوتا، کم از کم مل کر اکٹھے ہو کر بات تو کی جا سکتی ہے۔ اور اگر 80 لاکھ ایک طرف اور 1.5 ارب مسلمان ایک طرف کلمہ پڑھنے والے، اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انتم العالون، فتح تمہیں ہی ملے گی ان کنتم مومنین، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تمہارا ایمان ہو، ایمان کامل ہو، تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب اچھا آگے چلیے گا، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اور تیسرا جملہ، حضرت خواجہ عبد المطلب کے زمانے میں ابابیل اس لیے آئی تھی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تھے ہی بہت کمزور سے، اور وہ وہی تھے یا ان کے بیٹے تھے جو ایمان پر قائم تھے، جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جبکہ یزید کے دور میں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ابابیل نہیں، خود اہل اسلام کو ضرورت تھی کھڑے ہونے کی۔ اب میں تیسرا جملہ کہنے لگا ہوں، اہل علم حضرات میں دیکھ رہا ہوں بڑے محبت سے سن رہے ہیں، یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ جب ابرہا لشکر لے کر آیا تھا تو وہ حضرت عبد المطلب کو ہلاک کرنے، شہید کرنے نہیں آیا تھا۔ ابرہا آیا ہی کعبے کے مقابلے میں تھا کہ میں کعبہ گرانے آیا ہوں، جبکہ یزید نے جو لشکر بھیجا تھا اور حجاج بن یوسف جو لشکر لے کر آئے تھے وہ کعبہ گرانے نہیں آئے تھے، ان کے پیش نظر کعبہ نہیں تھا، ان کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ بات واضح ہوئی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یزید کا لشکر اس نیت سے نہیں آیا تھا ہم جا کے خانہ کعبے کو گرا دیں گے،
یہ حجاج بن یوسف اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم کعبہ گرا دیں گے، اگرچہ نقصان پہنچایا لیکن ان کے مطمع نظر، ان کے پیش نظر کعبے کی توہین مقصود نہیں تھی، بلکہ وہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب یزید نے حملہ کیا، اس وقت چونکہ ان کا سپہ سالار بڑا مضبوط اور قوی آدمی تھا جس کا نام تھا مختار ثقفی، تب عبداللہ بن زبیر بچ گئے، لشکر واپس چلا گیا۔ لیکن جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تب مختار ثقفی شہید ہو چکا تھا اور عبداللہ بن زبیر بہت کمزور ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ لیکن بنیادی فرق یہ تھا کہ ابرہہ آیا ہی کعبے کی توہین کرنے کے لیے تھا، جبکہ یہ دونوں لشکر جو تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان تو پہنچایا مگر وہ آئے کعبہ گرانے نہیں تھے، اصل میں ان کی مخالفت کعبے سے نہیں تھی، عبداللہ بن زبیر سے تھی۔ تو جب عبداللہ بن زبیر سے مخالفت ہو پھر اللہ تعالیٰ اور طرح سے انتظام کرتے ہیں، اور اگر کوئی کعبے کی توہین کرنے کے لیے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور طرح سے انتظام کرتے ہیں۔ اب میرا خیال بات کچھ واضح ہو گئی ہے۔ پھر اللہ جب کوئی خانہ کعبہ کی توہین کرنے کے ارادے سے آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے بھی حفاظت کا انتظام اور ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس جملے کو ہم یہیں پر چھوڑ کر بات آگے بڑھا دیتے ہیں، چونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کھلی آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے میری جانب دیکھ رہے ہو، تو میں لگے ہاتھوں وہ فرشتے جو آئے تھے ان کے جانے کا مسئلہ سنا کے آپ کی لبوں کے تالے بھی کھول لیتا ہوں ذرا، تاکہ آگے نہیں یار ایمانداری سے بولو یہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا گفتگو کا، لیکن میرا خیال ہے میں پہلے اپنے اس حصے کو کامل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے آپ ایک بار دوشی پڑھیے۔ یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی بجائے یہ کرسی جو بھائی کو جان کو دے کے چلو اب وہ نوید صاحب چلے گئے ہیں، یہ لے لیں، اب دوشی پڑھ لیجئے ایک بار ذرا۔ لو سنو سنیے حاجی صاحب، مغرب کی نماز ہو گئی، اب میں چاہوں گا ذرا کھلے لبوں کے ساتھ اپنے آقا کی شان سنو تاکہ آگے گفتگو آسان ہو جائے۔ اور یہ مغرب کی نماز ہے غزوہ بدر والے دن، بدر کے میدان میں، اسی عریش والی جگہ پہ جہاں آج کل بہت بڑی مسجد ہے، مسجد عریش۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، ہمیں بھی زیارت کا شرف عطا کیا مالک نے۔ مغرب کی نماز ہے، اللہ اکبر، اور حضور آگے کھڑے ہیں اور صحابہ کرام جماعت ہے، اور اللہ اکبر، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ اور پھر دوسری رکعت اور پھر سلام پھیرا۔ اور اس سے پہلے کہ میرے آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، یہ ایک صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے، آقا میں نے دیکھا ہے آپ نماز میں ذرا مسکرائے بھی تھے۔ بیٹھ جائیے، جزاک اللہ۔ یہ جوان بیٹھ جائے تو پھر میں آگے بات کروں۔ آپ نے لطف نہیں لیا میرے جملے کا، میں جملہ دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، میری سرکار نے سلام پھیرا، صحابہ کرام کی جانب منہ کیا، اور یہ جوان آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا، آقا یہ نماز میں مسکرائے کیوں تھے؟ یہ دائیں طرف والے آپ بھی ذرا پھر ایک جملہ تیسری بار سن لیجئے۔ وہ آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے، آقا یہ نماز میں مسکرائے کیوں تھے؟ یہ جو امام کھڑا مسکرا رہا ہو اور مقتدی جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی نظر تو جائے سجود پر ہے، صحابہ کرام جیسا پھر نماز پڑھنے والا نظر تو جائے سجود پر ہے، اور یہ آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا یہ نماز میں مسکرائے کیوں تھے؟ اور حضور نے قسم بخدا ایک بار بھی نہیں کہا تو وہاں دیکھ رہا تھا کہ ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتلایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جائے سجود پہ نظر رکھتے ہیں؟ اور تو کہاں دیکھتا رہا اور پھر مجھی کو آ کے پوچھ رہا ہے؟ نہیں آپ حضرات چلو اپنے آقا کی شان سمجھنے
اور مجھے سے آگے پوچھ رہا ہے حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اور قربان جائیں اس آقا کے، لو اپنا ایمان تازہ کرو۔ میری سرکار نے فرمایا وہ فرشتے آئے تھے 1000 3000 5000 فرشتے آئے تھے، وردیوں سمیت آئے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، چت قبرے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، میری فوج کی وردیاں پہن کر آئے تھے، آئے تو تھے اللہ کی اجازت سے، اور اب واپس پلٹے تو سپہ سالار تھا جبریل، 9000 فوجی ساتھ ہیں۔ جب پہلے دروازے پر پہنچے آواز قدرت آئی، آسمان کے فرشتے سے کہا دروازہ بند کر لے، اور جبریل سے کہہ گیا تو میری اجازت سے تھا، میرے محبوب سے پوچھے بغیر واپس کیسے آ گئے؟ آئے ہائے آہا یا رسول اللہ حیدری یا علی یا اللہ آپ سب کے لب کھول دے اپنے آقا کے لیے۔ میرے لیے تو سبحان اللہ نہیں تھی، کہا دروازہ کر دو بند، اور جبریل سے کہو ہم نے بھیجا تھا، جب آئے تھے میرے محبوب سے اجازت کیوں نہیں لی؟ وہ غزوہ مکمل کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، آپ اپنی فوج لے کے واپس چل پڑے ہو۔ جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ اجازت ہے واپسی کی۔ میری سرکار کہتے ہیں جبریل آیا، اس نے وہاں کھڑے ہو کے اجازت مانگی، میں نے اجازت دی، وہ فوج لے کے واپس پلٹ گیا۔ تم نے میرا مسکرانا دیکھا ہے، اصل میں جبریل کھڑا ہو کے مسکرا کے واپسی کی اجازت لے رہا تھا، میں مسکرا کے واپسی کی اجازت دے رہا تھا۔ یہ ہے شان میرے آقا، یہ ہے شان اس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میری آقا۔ اب ہم دوسرا عنوان شروع کرتے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت قبور پر بھی بات، پہلے ہم زیارت قبور پر بات کرتے ہیں 10-12 منٹ کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے بہترین دن پر آئیں گے جو کل تھا، یعنی 8 شوال، یوم انہدام جنت البقیع، جس میں اس کا نام تھا عبدالعزیز، جس بدبخت نے حکم دے کر، ان کا باپ، یہ جو اب بادشاہ ہیں ان کا باپ عبدالعزیز، جس نے حکم دے کر جنت المعلیٰ کو بھی، جنت البقیع کو بھی، اور مزید جہاں جہاں پر بھی مزارات تھے بزرگان دین کے، اور خصوصاً سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر، ان کا آخری آرام گاہ، گنبد شریف بنا ہوا، بلڈوزر چڑھا کے مسمار کر دیا۔ اس بدبخت پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ 10-12 منٹ میں ضروری قبور کی حاضری کے مسئلے بیان ہو جائیں، پھر ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پر آئیں گے۔ میرے آقا نے کہا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یہ حدیث شریف ہے، نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن اب اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جملہ غور سے سنیے، اور سورہ اگر اس کے ساتھ وقت زیادہ ہوتا تو یقیناً میں سورہ توبہ کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا، آیت نمبر 84، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے حبیب کو قرآن مجید میں حکم دیا لا تقم علی قبرہ۔ یہ کافر، یہ منافق، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے یہ منافق ہے، جب یہ فوت ہو جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا، لا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ اب قرآن پاک کا حکم ہے لا تقم علی قبرہ، ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ اب میں نے 3 بار یہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، لا تقم علی قبر، ان کی قبر پہ نہیں جانا، ان کی قبر پہ نہیں جانا، ان کی قبر پہ نہیں جانا۔ اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اگر سب کی قبروں پہ جانا منع ہوتا، نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہو،
اگر ہر قبر پر جانا منع ہوتا تو پھر اس جملے کا معنی کیا ہے کہ منافقین کی قبر پر نہیں جانا. منافقین کی قبر پر نہیں جانا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنوں کی قبروں پہ جانا ہے. اس پر پھر آتے ہیں. میری سرکار نے کہا نہایتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبور پر جانے سے منع کیا تھا. فزوروہا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو. فإنہا تذکرکم الموت تزہد فی الدنیا. یہ 5 جملے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. قبروں کی زیارت اب کیا کرو، اس سے موت یاد آتی ہے، اس سے زہد ملتا ہے، اس سے عبرت ملتی ہے، اس سے آخرت یاد آتی ہے. 5 جملے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو قبروں کی زیارت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے. اب میں وہ خاص جملے پر آپ کو لے آیا. قبروں کی زیارت کیا کرو، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو. یہ کب میرے آقا نے کہا تھا اب اجازت ہے؟ اگر لطف نہ آئے میں ذمہ دار. اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو جائے مجھے اپنا مجرم سمجھیے گا. میں جملہ کہوں گا تو آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بغیر میرے کہے آپ کے لبوں کے تالے کھل جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کی آواز یقیناً آپ میرے ایمان کو تازہ کرے گی جو جملہ کہنے لگا ہوں. اور یہ میری بات نہیں، حدیث پاک میں آپ کو کہنے لگا ہوں. قسم بخدا میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا. مکہ فتح کرنے گئے، 10,000 بندہ ساتھ تھا. ان 10,000 میں سے 1,000 مجاہدین کو میرے آقا نے ساتھ لیا اور اپنی امی جان سیدہ آمنہ کی قبر پہ گئے، زیارت کی، واپس آئے اور آ کے کہا اے میرے مجاہدوں، مجھے میری امی جان کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے، میں تم سب کو بھی قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں. یا رسول یا اللہ اکبر کبیرہ. اب میں پھر ایک اور حدیث کا جملہ کیا کہ پھر اسی منزل پر آؤں گا. اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ہمیں جو قبروں کی اجازت ملی ہے زیارت کی، وہ کس کی برکت سے ہے؟ لو پہلے وہ حدیث سن لو. میرے آقا نے کہا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. اللہ اکبر. میرے آقا نے کہا من زار قبر ابویہ، میرا جو بھی امتی، میرا جو بھی غلام، من کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں ہو، کسی مقام پر ہو، من میرا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی، من زار قبر ابویہ، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، او احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کی، یعنی دو، کوئی ایک فوت ہو جائے ایک زندہ ہو، دونوں کی قبر کی زیارت کرے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، غفر لہ، میں آمینہ کا لال اعلان کرتا ہوں میرا اللہ اس بیٹے کو بخش دیتا ہے. اگر میری بات ہو اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو رسول پاک خود فرما رہے. غفر لہ، اسے بخش دیا جاتا ہے، وَكُتِبَ بَرًّا، اور لکھ دیا جاتا ہے یہ والدین سے نیکی کرنے والا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک نقطہ محبت عرض کروں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ نہیں بتلایا کہ ماں باپ خود نیک ہیں یا گناہگار. ماں باپ نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، یا گناہگار، خطاکار، سیاہکار تھے؟ وہ خود کیسے تھے؟ قربان جائیں آقا، آپ کو امی جان کی قبر کی زیارت ملی، اجازت ملی، ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے. کہا
وہ ماں باپ جیسے بھی ہوں وہ جانے، ان کا خدا جانے، مگر اولاد جو زیارت کرنے کے لیے جائے گی اسے بخش دیا جائے۔ وہ جیسے بھی ہوں وہ جانے اور خدا جانے، مگر تیرے لیے پروانہ مغفرت آ جاتا ہے، وَكُتِبَ بَرًّا، اور تجھے لکھ دیا جاتا ہے یہ والدین سے نیکی کرنے والا ہے۔ اب میں پھر واپس پلٹتا ہوں، اتنی بڑی رحمت۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے قبریں کیا دیتی ہیں، قبروں پر جانے سے کیا ملتا ہے؟ اب بولیے، قبر کی زیارت کی، مغفرت ہو گئی، اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ جسے مغفرت مل جائے، جس کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ دیں کہ یہ والدین سے نیکی کرنے والا ہے، اتنی بڑی سعادت تو تجھے مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اب پھر اسی جملے پر پھر واپس پلٹیے۔ میرے آقا نے کہا مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی قبر کی اجازت مل گئی، زیارت کی اجازت مل گئی۔ آپ نے غور نہیں کیا میری بات پہ، ادھر ادھر توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر واپس پلٹیے، غور کیجئے جملے پر، کیا کہ ہمارے لیے ہم ماں کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر پہ جائیں، دونوں کی قبر پہ جائیں یا ایک کی قبر پر جائیں اور اپنے لیے مغفرت کی سند لے لیں، یہ اتنی بڑی رحمت کا دریا جو جاری ہوا، یہ جو رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ کیوں ملا؟ کس کے وسیلے سے ملا؟ کس کی برکت سے ملا؟ رسول پاک کی امی جان کی قبر کی زیارت کی اجازت کی برکت سے ملا۔ یا آپ نے میرے جملے کا پورا لطف نہیں لیا، میں پھر دوبارہ اس منزل پر آتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے ذرا قریب کر سکوں کہ سیدہ آمنہ کی قبر کی زیارت کی اتنی بڑی برکت آپ نے محسوس نہیں کی۔ میں پھر ذرا ایک مثال کے ساتھ لاؤں گا، کیونکہ جب بات واضح ہو جاتی ہے میں آپ کے چہروں سے سمجھ جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے، آپ ہر کسی کے گھر میں قرآن مجید ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں، سب کو توفیق عطا کریں، ہر پڑھتا ہے، ہماری بیٹیاں پڑھتی ہیں، بہنیں پڑھتی ہیں، مائیں بہنیں سب پڑھتی ہیں، لیکن ہم جب قرآن پاک کو لیتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور پکڑتے ہیں، اور قرآن پاک رکھنے کے لیے ایک رحل ہوتی ہے جس پر قرآن آتا ہے، کیا قرآن مجید جہاں چاہو گے رکھ کے پڑھ لو گے؟ ریل پہ وہ کتنی پاک ہونی چاہیے؟ نہیں یار، آپ نے پھر بھی میری بات کو ویسے ہی آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ آپ کہو گے وہ رحل جس پر قرآن آیا ہے، رکھا ہے، رکھنا ہے، پڑھنا ہے، وہ بھی اتنی ہی پاک ہونی چاہیے جتنا قرآن پاک ہے۔ اگر اس سے کم ہوگی، کم پاک ہوگی، ہم قرآن نہیں رکھیں گے، اس پر رکھیں گے، اتنی ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے۔ کیا آپ حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سیدہ آمنہ کی گود میں قرآن نہیں، صاحب قرآن اترا ہے، گود کتنی پاک ہونی چاہیے تھی۔ اللہ اللہ یا نبی۔ اب پھر واپس پلٹتے ہیں۔ میری سرکار نے کہا 1000 بندے کو ساتھ لے کر حضور گئے ہیں، تنہا نہیں، کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر؟ بولیے 1000 مجاہدین صحابہ کرام کو۔ کب؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ غور کے ساتھ اگلا جملہ سنیے گا۔ حضور کہتے ہیں میں گیا، میں نے اجازت لی، باری تعالیٰ، کیونکہ حضور کوئی کام نہیں کرتے تھے جب تک حکم نہ آئے، حضور کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک وحی نہ آئے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک۔ اجازت ہے، کہا جاؤ، اجازت ہے۔ ادھر حضور کو امی جان کی قبر کی
زیارت کی اجازت ملی، قبر پہ آئے۔ اب اگلا جملہ ذرا علمی ہے، کانوں کی طرح ذرا ذہن کو بھی کھولیے گا تاکہ بات یاد رہے، علمی نکتہ ہے اور قرآن پاک کا ہے۔ کہا اے میرے حبیب، تجھے امی جان تیری ماں کی سیدہ آمنہ کی قبر پہ جانے کی اجازت ہے۔ حضور آئے اور آنسو بھی بہائے اور اپنی امی جان کو یاد کر کے رو بھی پڑے۔ اس سے پہلے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور استغفار کرتے، مغفرت کی دعا کرتے، ہاتھ اٹھائے نہیں تھے کہ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب قبر پہ آنے کی اجازت ہے، دعا مانگنے کی نہیں۔ اوہو، جی ہاں، اگر آپ اس کو بالتفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ خود جا کے سورہ توبہ پڑھیے گا، آیت نمبر 83، 84، 85، سارا مضمون ہے پورا۔ کہا استغفار کی نہیں۔ میں تیسری بار پھر جملہ کہنے لگا ہوں، کہا قبر پہ آنے کی اجازت ہے، استغفار کی نہیں۔ اب یہاں سے دو عقیدے ہو گئے، ایک ہمارا ایک ان کا۔ ایک ہمیں ہدایت مل گئی، ایک ان کو۔ کیا ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا کہ حضور کو امی جان سیدہ آمنہ کی قبر پہ استغفار کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا جو مومن نہ ہو اس کے لیے استغفار نہیں کرنی۔ اگر وہ مومنہ ہوتی تو استغفار کی اجازت مل جاتی، چونکہ استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ سیدہ آمنہ مومنہ نہ تھی، ایماندار نہ تھی، ان کا ایمان نہیں تھا، اس لیے استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ یہ ان کا ایمان ہے۔ ہمیں درس کیا ملا، ہمیں سبق کیا ملا؟ یہ کہ استغفار کی جاتی ہے گناہوں پر، مغفرت مانگی جاتی ہے گناہوں پر۔ دونوں باتیں ہو گئی۔ کیا کہ اگر یہ مومنہ نہ ہوتی تو قبر پر آنے کی اجازت بھی نہ ملتی، قبر پر آنے کی اجازت ملی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ آمنہ مومنہ تھی اور دعا کی اجازت نہ ملی تاکہ قیامت تک کوئی حضور کی امی جان کو گناہگار نہ کہہ سکے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، اب بات واضح ہو گئی۔ ان کی قبر پہ جانے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہیں، اور دعائے مغفرت نہ کی، ورنہ کل کوئی بھی کہہ سکتا تھا خطا کار تھی، اس لیے کہا دعا نہیں مانگنی تاکہ پتہ چل جائے نبیوں کی مائیں گناہگار نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے یہ، ورنہ میں یہاں پر آپ کو حضرت بی بی مریم کا ایک وہ آیت بھی سناتا، چونکہ آگے بات ابھی چل رہی ہے اور وقت مختصر ہے، اس لیے ہم نے آگے بھی بات کرنی ہے۔ اب حضرت تمام قبروں پر جن کے ماں باپ زندہ ہو، ان کے لیے تو اس سے بڑی سعادت ہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وہ چاہیں تو ایک مسکراہٹ پر اپنے والدین کے چہرے کی طرف، ماں ہو یا باپ، دونوں کے چہرے کی طرف ایک بار دیکھ کر ایک مسکراہٹ پر اللہ کی بارگاہ سے ایک قبول حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، انہیں چاہیے کہ ہر جمعے کو ان کی قبروں پہ حاضری دیں، اسی میں ان کی بہتری ہے، اور رسول پاک کی حدیث بھی پوری ہو جائے گی۔ اب میں آپ حضرات کو سیدہ فاطمہ الزہرا جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اور یہ جو قبروں پر حاضری کا سلسلہ ہے، یہ صرف اسی صدی کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ تو ابھی ان لوگوں نے آ کے بدبختی کی اور جنت البقیع اور جنت المعلا کو شہید کر دیا بے ادبوں نے۔ پہلے حدیث سن لیجئے پھر میں بتلا دیتا۔ میری سرکار دیکھ رہے تھے
ایک بندہ جوتا پہنے وہ قبروں پر سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا. میرے آقا نے اسے بلایا اور فرمایا خبردار، تو جوتا پہن کے قبروں سے اوپر سے گزر رہا ہے، تیرے جوتے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے. ایک اور حدیث شریف ہے، ایک میت کو دفن کرنے کے لیے آئے تو ایک نوجوان لڑکا ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھا تھا. اس سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ آپ جناب کے زمانے میں قبریں ایسی ہوتی تھیں کہ جن سے ایسے ٹیک بھی لگائی جا سکتی تھی. ٹیک لگائی، میرے آقا نے آگے بڑھ کر اسے کہا کہ قبر کے ساتھ ٹیک مت لگا، کہ تیرے ٹیک لگانے سے صاحب قبر کو اذیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر جوتا پہننے قبرستان سے گزرے، قبر کے اوپر پاؤں رکھے تو میت کو اذیت ہوتی ہے، ٹیک لگانے سے میت کو اذیت ہوتی ہے، صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کے اوپر انہوں نے بلڈوزر چڑھا دیے ہوں گے، جب کرینوں کے ساتھ، جب ہتھوڑوں کے ساتھ اور کرینوں کے ساتھ انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کیا ہوگا اور عظیم الشان گنبد دربار بنا ہوا گرایا ہوگا، تب رسول پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن اب میں یہ کتاب اپنے پاس رکھ کے اس لیے بیٹھا ہوں اور یہی آیہ کریمہ میں نے پڑھی تھی، ساتھ اس لیے لایا ہوں. اس سے پہلے یہ میں نے عربی کی یہاں لا کے رکھی تھی، منگوا کے، صاحبزادہ رفیق صاحب کے دارالعلوم میں تھی، وہ منگوا کے رکھی میں نے آپ یہ دکھانے کے لیے. ایک مسئلہ میں نے کیا تو جن کو دکھانا تھا وہ اللہ کیا وہ ویسے ہی چھوڑ گئے ہمیں. جن کو دکھانے کے لیے میں نے وہ کتاب منگوائی کہ میں انہیں کہوں گا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، یہ حضور پاک کی حدیث ہے، وہ ویسے ہی چلے گئے ہیں. اب میں آپ حضرات کو یہ دکھا رہا ہوں، تفسیر در منصور، یہ اردو ہے، امام جلال الدین سیوطی. اور امام جلال الدین سیوطی کو جانتے ہو نا، یہ وہ ہے جنہیں جاگتے ہوئے دن کی روشنی میں سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ رسول پاک کی زیارت ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں جب کسی حدیث میں شک پڑتا تھا تو پوچھ لیا کرتے تھے آقا یہ آپ کی ہے. اللہ اکبر. یہ تفسیر در منصور، اس میں حدیث پاک نقل. تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن، کہ ایک آیت ہو اس کی تفسیر خود قرآن کرے، سب سے اعلیٰ تفسیر کیا قرآن بالقرآن. اور ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ ایک آیت کی تفسیر خود رسول پاک کرے، اسے کہتے ہیں مأثور. تو وہ جتنی بھی تفسیر در منصور کے نام سے امام جلال الدین سیوطی نے پورے قرآن پاک کی ہر آیت پر رسول پاک نے کون سی حدیث ساتھ فرمائی ہے، اس آیت کی رسول پاک نے خود کیا شرح کی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے یہ تفسیر در منصور کے نام سے یہ لکھی ہوئی ہے. تو اس میں جو سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی تھی اور آخر میں کہا تھا کہ آخر پر اس پر بات کریں گے، اور میں اس پر باقاعدہ پڑھ کے نشان لگا کے یہ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ شاید میں کوئی شیعوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور سے رسول پاک کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ آپ یہ سمجھو کہ شاید میں نے کہیں سے کسی شیعہ سن کر بات آپ کو سنا دی. نہیں، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے تاکہ آپ کو بتلاؤں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر شریف کی شان کیا تھی اور جن لوگوں نے گرائی ہے ان بدبختوں کی حیثیت کیا ہے. سنو قرآن پاک کا حکم سنو، آیت نمبر 36 ہے سورہ نور. بسم اللہ الرحمن